رو کے سجاد سے کرتی تھیں سکینہ یہ کلام، کیا بھی دور ہے شام، کیا بھی دور ہے شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تمام تعریفیں خداوند متعال کے لیے اور درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے۔ آپ تمام تر لوگوں کی خدمت میں بنین فاطمہ کی جانب سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پروگرام تہذیب کربلا میں آج امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ڈسکس کروں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کربلا کی تہذیب پہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کربلا کی تہذیب سے کیا سبق ملتا ہے۔ مختلف پہلوؤں کو ہم ڈسکس کرتے ہوئے آئے، جیسے کہ ہم نے اس کے متعلق 2 پروگرام پہلے بھی کر چکے ہیں، اور اس پہ ہماری رہنمائی فرمائیں گی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے، اور کربلا کی تہذیب سے ہم اس سے کیا سبق حاصل کریں۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے ہماری بہت ہی معزز مہمان ذاکرہ اہل بیت، شارع اہل بیت، ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام، بہت امید آپ شکریہ خیریت سے بنی۔ ہوں گی۔ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، آج ہم لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو آپ ہماری اس میں رہنمائی فرمائیں کہ اس سے مراد کیا ہوتا ہے، ہم اس کی ڈیفینیشن کو کیسے لیں کہ ہمیں تہذیب کربلا کی تہذیب سے اس سے کیا سبق مل رہا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار حقیقی کے لیے کہ جس نے ہم کو نعمتوں سے اور نعمتوں کو شکر سے پیوستہ کر دیا۔ شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے زندگی کے روحانی لمحات ہمیں مہیا کیے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو کہ اہم ترین رکن ہے فروع دین کا، ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے مراد عمومی طور پہ جو لی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینا، نیکی کی ترغیب دینا اور برائی سے، برے کاموں سے روکنا۔ لیکن اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کی طرف جاتے ہیں تو امر بالمعروف سے مراد کسی کی بھی زندگی میں بیجا مداخلت یا روک ٹوک نہیں ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں معروف کے نام پہ بھی منکرات پھیلائے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لفظ معروف کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ جو لفظ معروف ہے یہ معرفت سے نکلا ہے۔ عام طور پہ معروف کے معنی جو لیے جاتے ہیں وہ نیکی اور منکر کے معنی بمعنی بدی لیے جاتے ہیں، لیکن لغت کے اعتبار سے معروف بمعنی معرفت، یعنی کسی چیز کے عرفان کے ہیں، کسی چیز کو پہچاننا۔ ہم کہتے ہیں نا دعائے معرفت پڑھتے ہیں نا ہم نماز میں، اور ہم اپنے دین کی اور اپنے ایمان کی معرفت کی کتنی دعا کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی معرفت، اس کے رسول کی معرفت۔ معرفت کے معنی ہے کسی چیز کو پہچان لینا، کسی چیز کو جان لینا، کیونکہ جب تک آپ کو معرفت نہیں ہوگی کسی عبادت کی تو اس عبادت کو آپ صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتے۔ معرفت کسی بھی عمل کی روح ہوا کرتی ہے۔ جس طرح پھول جو ہے وہ خوشبو کے بغیر بیکار ہوتا ہے، اسی طرح اگر ہم کوئی بھی عبادت بغیر معرفت کے کرتے ہیں تو عبادت جو ہوتی ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ تو معرفت، معروف، عارف، یعنی جو معرفت رکھتا ہے اس کو عارف کہا جاتا ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ شناخت یافتہ یعنی پہچانا ہوا، یہ اس آپ زمرے میں لیجئے کہ وہ اعمال، وہ کام جو ہیں اس میں امر بالمعروف میں آتے ہیں، جو شناخت شدہ ہیں، جو پہچانے ہوئے ہیں، اور جو نیکی کے کام ہیں۔ عمومی طور پہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ نیکی کے کام، تسلیم شدہ، قبول شدہ۔ تسلیم شدہ کس کے تسلیم شدہ؟ خدا اور اس کے رسول کے تسلیم شدہ، خدا اور اس کے رسول کے قبول شدہ کام جو ہیں وہ کہلاتے ہیں امر بالمعروف۔ اور پھر یقینی طور پہ کہ جب ہم ان کی عزت کی طرف آتے ہیں، اس کے اپوزٹ کی طرف آتے ہیں، تو وہ کام آ جاتے ہیں جو منکرات میں سے ہیں۔
جو خدا اور اس کے رسول نے جن کا حکم نہیں دیا ہے، جو خدا اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، جو قبول شدہ نہیں ہے. تو معروف اور منکر کی جب ہم شناخت کے لیے پہلا منبع دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون سا امر جو ہے وہ امر بالمعروف ہے، کون سا امر جو ہے وہ نہیں انل منکر ہے. تو اس کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پہلا منبع، یہ پہلا سرچشمہ جو ہے وہ وحی الہی ہے، یعنی قرآن الکریم، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت، اور بے شک جس میں پروردگار عالم نے صاف الفاظ میں حکم دیا ہے کہ کیا کام جائز ہے، کیا کام نیک ہے، اور کیا کام جو ہے وہ بد ہیں جن کو انجام نہیں دینا چاہیے. اور پھر اس کے بعد جو دوسرا پیمانہ ہمیں پروردگار عالم نے عطا کیا ہے بحیثیت انسان، وہ عقل ہے. اگر آپ کی عقل کی کسوٹی پر کوئی کام پورا نہیں اترتا نیکی کے زمرے میں تو وہ کام انل منکر میں آ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو عالمگیر سچائیاں ہیں، جیسے سچ بولنا، جیسے نیکیاں، نیک کام جتنے بھی ہیں سچ بولنا ہے، تو وہ ہر مذہب میں سچ بولنے کو پسند کیا جاتا ہے، کیونکہ عقل انسانی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ سچ بولنا ایک اچھی بات ہے، ایک اچھا عمل ہے. لیکن جھوٹ بولنا نہ صرف یہ کہ مسلمانوں میں عقل انسانی کے خلاف ہے کہ جھوٹ بولا جائے، اس کام کو کوئی دین، کوئی مذہب جو ہے وہ پسند نہیں کرتا. تو جنہیں عقل انسانی نے پہچان لیا، شناخت کر لیا، وہ معروف ہیں، جو وحی الہی کے مطابق ہیں، جو قرآن اور رسول اور احادیث کے امام کے فرامین کے مطابق کام ہیں، وہ سب امر بالمعروف ہیں. اور ان کے جو مخالف کام ہیں، جو برائی کے زمرے میں آتے ہیں، وہ منکرات ہیں، ان کے وہ برعکس ہیں، جو کہ امر بالمعروف کے برعکس جو کام ہیں وہ منکرات میں آ جاتے ہیں. اور وہ منکرات جو ہیں وہ دین کے نزدیک ناقابل قبول ہیں. بے شک. یہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے یہ بہت خوبصورت بات کہی کہ بیجا کسی کی زندگی میں مداخلت اس کا مقصد نہیں ہے، نہ ہی مطلب، جیسے کہ پروردگار خود بھی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ آل عمران میں کہ لوگوں کو برائی سے روکو اور دین کی طرف، بھلائی کی طرف راغب بالکل کرو. تو اسی خدا کے فرمان کو ہم لیتے ہوئے، اسی آیت کو لیتے ہوئے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ امام حسین نے جب مدینے سے سفر شروع کرا تھا تو اس وقت آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کیا آپ کا پیغام تھا ہمارے لیے اور اس وقت ان لوگوں کے لیے؟ امام کے قیام امام حسین کا جو مرکزی جو ٹاسک تھا وہ یہی تھا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. ہم اس پہ پہلے اور دوسرے پروگرام میں بھی گفتگو کر چکے ہیں. بالکل. امام حسین علیہ السلام نے جو محمد بن حنفیہ کو اپنا وصیت نامہ دیا تھا مدینے سے روانہ ہوتے ہوئے، تو اس میں امام فرماتے ہیں کہ میں باغی، ظالم اور مفسد ہو کر نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ میرا مقصد اپنے نانا کی، اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا ہے. اور بے شک. اصلاح کا جو واحد طریقہ ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. اور صرف یہ نہیں فرمایا تھا بلکہ یہ بھی فرمایا تھا کہ میں وہ پہلا شخص نہیں ہوں جو اس کام اس طریقے پہ عمل کر کے امت کی اصلاح کر رہا ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے میرے جد بزرگوار اور میرے والد بزرگ نے بھی یہی طریقہ اپنایا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا. اور میں ان کی سیرت پر چل کے میں امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ہم پہلے پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے یہ سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ سیرت علی مرتضیٰ علیہ السلام ہے، حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے. اور انہی بزرگواروں کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ قیام کا ارادہ کرتے ہیں، اور برائی کو روکنے کے لیے، جڑ سے ختم کرنے کے لیے وہ مدینے سے اپنے سفر کا ارادہ کرتے ہیں. اور یہی ان کی جو قیام کا مقصد تھا، بنیادی مقصد یہی تھا کہ برائی کو ختم کیا جائے، منکرات کو روکا جائے اور امر بالمعروف کو نافذ کیا جائے. بالکل آپ نے صحیح بات فرمائی. اب جیسے کہ میں نے ایک آیت کوٹ کری، تو میں چاہوں گی کہ آپ مجھے اور بتائیں، مطلب ہم یہ اور جاننا چاہیں گے کہ پروردگار قرآن مجید میں ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں، مطلب ہمیں کیا تعلیم وہ دے رہا ہے؟
جی بنین، آپ نے سورہ آل عمران کی آیت کوٹ کی ہے، غالباً یہ 104 آیت 104 جی جی بالکل. اور اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میں سے ایک امت کے لوگوں کو دعوت خیر دے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام دے. تو دیکھیے یہاں پر ہمارے سامنے 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ امت مسلمہ میں سے ایک جماعت، ایک فرد یا ایک گروہ اٹھ کھڑا ہو. اس گروہ کے ہمیں کتنے کام بتائے جا رہے ہیں؟ 3 کام بتائے جا رہے ہیں. پہلا کام کیا ہے کہ دعوت خیر دینا، کہ تم میں سے کوئی ایک اٹھ کھڑا ہو اور دعوت خیر دے. اور دوسرا کام امر بالمعروف، اور تیسرا کام نہیں عن المنکر. اچھا، اب امت مسلمہ تو پوری امت مسلمہ ہے، لیکن امت مسلمہ میں سے ایک فرد اٹھ کھڑا ہو یا ایک گروہ ایسا وجود میں آئے. 150 کروڑ نفوس پر مشتمل امت مسلمہ اگر ہم بات کریں تو سب کے سب خواب غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں. تو اسی امت میں سے ایک چھوٹا سا گروہ اٹھے گا یا اٹھنا چاہیے. اور بچپن میں ہم پڑھتے تھے، ایک بچوں کا رسالہ آتا تھا نونہال، جس میں ایک کالم ہوتا تھا حکیم محمد سعید کا، جاگو اور جگاؤ. تو میں اس زبان میں سمجھاؤں گی تاکہ بچے بھی سمجھیں کہ ایک گروہ، ایک فرد ایسا ملت کا جو کہ سردار ہو، یعنی وہ سرداری اختیار کر لیتا ہے نا، وہ لیڈر ہو جاتا ہے، وہ اٹھ کھڑا ہو اور جاگے اور جگائے اور یہ فریضہ انجام دے کہ جو سوئی ہوئے قوم ہے، جو غفلت میں کھوئی ہوئی قوم ہے، اس کو جگانا ہے. پروردگار نے جاگنے کی صلاحیت دی ہے تو اب اوروں کو بھی جگاؤ، طاقت فراہم کرو، ہمت، ایک منظم جماعت بناؤ. اور پھر آگے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ یہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں. یعنی وہ اتنی بڑی امت جس میں کروڑوں لوگ ہیں، لیکن فلاح پانے والے لوگ کون ہیں؟ وہ گروہ ہے، وہ جماعت ہے جو کہ یہ کام کرتی ہے، امر بالمعروف کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور نہیں عن المنکر کے لیے قیام کرتی ہے. کیا چیزیں ہوئیں جو ہم نے ابھی گفتگو کی؟ دعوت خیر، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر. پھر سورہ آل عمران میں ہی آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، اور تمہاری بہترین ہونے کی علامت یہ ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے ہو. تو دیکھیے بہترین امت قرار دے رہا ہے پروردگار عالم. اس آیت کی ہم ڈیٹیل، مطلب اس کی ڈسکرپشن ہم آگے وقفے سے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. یہاں پہ وقفے کا وقت آ گیا ہے. جی ناظرین کرام، یہاں پہ ایک وقفے کا وقت آ گیا ہے. ہم واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کریں گے جو ڈاکٹر صاحبہ نے آیت ہمیں بتائی. کیا بھی دور ہے شام، کیا بھی دور ہے شام، کیا بھی دور ہے شام، کیا بھی دور ہے شام. ناظرین کرام، ہم وقفے سے واپس آ گئے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ہمیں سورہ آل عمران کی آیت بتا رہی تھی. جی ڈاکٹر صاحبہ وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی، ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہارے بہترین ہونے کی علامت یہ ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہو. تو جو لوگ امت میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اس گروہ کو بہترین امت قرار دیا گیا. یعنی امت میں سے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ بہترین لوگ ہیں، وہ بہترین گروہ ہے، وہ بہترین جماعت ہے جو اس کام کو، اس کار خیر کو انجام دیتی ہے. پھر آگے سورہ توبہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے سے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور نیکیوں سے روکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے روکے رکھتے ہیں. انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو اللہ نے بھی انہیں نظر انداز کر دیا ہے. منافقین ہی اصل میں فاسق ہیں. اب یہاں دیکھیے پروردگار عالم یہ فرما رہے کہ جو لوگ منافق ہیں ان کا گروہ الگ ہو جاتا ہے، وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے ہاتھ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ہیں. جب وہ اللہ کو بھلا چکے ہیں تو اللہ بھی انہیں بھلا چکا ہے، اللہ نے بھی انہیں نظر انداز کر دیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فاسق قرار دے رہا ہے ایسے لوگوں کو. نفاق جن کے دلوں میں ہے، جو خدا کو بھول چکے ہیں. دیکھیے جب یاد خدا سے دل غافل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا خوف سے دل سے نکل جاتا ہے، تو پھر انسان کا دل جو ہے وہ نفاق کی آماج گاہ بن جاتا ہے. پھر اسی سورہ توبہ میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ منافقین کے مقابلے میں مومنین کی جماعت ہے، مومنین ہے جو ایک دوسرے کے
दोस्त हैं और आपस में अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते हैं। देखिए इसी बात को फिर खुदा दिखा रहा है। मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले अर्ज किया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि अम्र बिल मारूफ क्या है और नही अनिल मुनकर क्या है, और कौन सी जमात हक पे है और कौन सी जमात जो है वो बातिल पे है। तो यहाँ खुद खुदा बंदे आलम फरमा रहा है कि मुनाफिकीन के मुकाबले पर जो जमात है वो कौन सी जमात है, वो मोमिनीन हैं जो एक दूसरे के दोस्त हैं, आपस में अम्र बिल मारूफ करते हैं और नहीं अनिल मुनकर करते हैं। क्या करते हैं? नमाज कायम करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करते हैं, और अनकरीब अल्लाह उन पर रहम करने वाला है। बेशक अल्लाह अजीज और रहीम है। यहाँ अल्लाह की दो सिफात बयान की हैं, दो नाम हैं कि अल्लाह अजीज है और अल्लाह रहीम है। और जब हम अताअत खुदा और रसूल की बात करते हैं तो उसमें तमाम वो काम आ जाते हैं जो शनाख्तशुदा हैं और जो अम्र बिल मारूफ हैं। जो खुदा और उसके रसूल की अताअत करेगा वो तमाम काम अंजाम देगा जो नेकी की तरगीब देते हैं और जो हमें बुराई से रोकते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने हमें कुरान की आयत से आगाह करा कि किस खूबसूरत तरह से परवरदिगार हमें अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का हुक्म दे रहा है, और हमें ये चाहिए कि हम इस चीज़ को, इस अमल को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। अब हम चलते हैं, मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर साहिबा कि इस बारे में, यानी कि अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के बारे में अहादीस क्या है, फरामीन क्या है, इमाम या रसूल या हमारे आइमा हमें इस बात का हुक्म दे रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगी वो क्या अहादीस हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जितने भी अहकामात कुरान पाक में नाजिल हुए हैं उनकी तफसीर जो है वो हमें दर मोहम्मद व आले मोहम्मद से मिलती है। उसकी तफसील हमें आइमे मासूमीन ने और रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। सबसे पहले हम रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लेते हैं कि जब मेरी कौम अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का वजीफा छोड़ देगी तो अल्लाह के अजाब की मुंतजिर रहे। यानी ये खबरदार कर रहे हैं खातिमुन नबीन रहमतुल लिल आलमीन, जो कि आलमीन के लिए रहमत बना के भेजे गए हैं। वो खबर दे रहे हैं हमें, वो तला कर रहे हैं, हमें तंबीह कर रहे हैं कि जब मेरी कौम अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर से हाथ उठा लेगी, नजरअंदाज कर देगी, इस वजीफे को छोड़ देगी, तो फिर अल्लाह के अजाब की मुंतजिर रहे। और फिर अबू जहरी की रवायत है छठे इमाम से, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, वाय हो उस कौम पर जो अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के जरिए दीनदार नहीं बनती है। यानी दीनदार बनने की शर्त क्या है? अम्र बिल मारूफ अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। और एक और फरमान है हमारे पांचवें इमाम से कि सबसे बुरी कौम वो है जो अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को ऐब समझे। देखिए ऐब समझे से मुराद ये है कि आज के जमाने में अगर कोई किसी को किसी बुरे काम से रोकता है या अगर कोई किसी को किसी अच्छे काम के लिए तरगीब देता है तो हमारे मुआशरे में ऐसा माहौल है कि बुरा मानते हैं। अगर हम आज किसी बच्ची को किसी हिजाब के ऊपर टोक दें, एक छोटी सी मिसाल दे रही हूँ, तो बुरा माना जाता है कि भाई फलां, नहीं नहीं भाई वो तो भाई बहुत रोक टोक करती हैं। यानी मतलब आपका ये अच्छे कामों का हुक्म देना या तरगीब देना या बुरे कामों से रोकना, या किसी को आप गीबत से रोक रहे हैं या किसी को आप झूठ बोलने से या किसी भी बुरे काम से रोक रहे हैं, तो उसके आगे जस्टिफिकेशन शुरू हो जाता है कि नहीं हम गीबत तो नहीं कर रहे थे, हम तो ऐसी बात कर रहे थे, हम तो अपनी बात कर रहे थे। और उसके बाद इधर आप पीछे मुड़ते हैं और उधर आपके लिए ये बात शुरू हो जाती है कि भाई ये इनके अंदर ये ऐब है कि ये दूसरों के मामलों में मदाखलत करती हैं या करते हैं। तो इस चीज को मैं पहले ही बयान कर चुकी हूँ कि किसी जायज काम के लिए रोकना, किसी जायज काम में एक नॉर्मल जो काम, अगर कोई इंसान एक अच्छा काम अंजाम दे रहा है तो उसमें बेजा मदाखलत और रोक टोक जो है उसका नाम अम्र बिल मारूफ या नही अनिल मुनकर नहीं है। सिर्फ जो काम मुनकर है उनसे रोकना और जो काम जायज है उनकी तरगीब देना। देखो हमारे जो देखिए हमारे 8वें इमाम ने भी फरमाया है कि अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर जरूर करो, रुको नहीं। इतना इंसान में हौसला होना चाहिए कि सच का और हक का साथ दे सके, वरना क्या होगा? फासिको फाजिर लोग तुम पर मुसल्लत हो जाएंगे, तुम्हारे हुक्मरान हो जाएंगे और तुम्हारी नेक दुआएं भी मुस्तजाब नहीं होंगी। क्या होगा? हम पढ़ते हैं ना दुआए को मैल में, परवरदिगार मेरे वो गुनाह बख्श दे जो तुझ तक मेरी दुआओं को पहुंचने से रोक लेते हैं, जो नेमतों को निकमतों में बदल देते हैं, जो
خدا اور بندے کے درمیان جو گناہ جو ہے وہ حجاب قائم کر دیتے ہیں کہ ہماری دعائیں جو ہیں، ہماری جو دعائیں ہماری جائز دعائیں ہیں، جو نیک دعائیں ہیں، وہ بھی مستجاب نہیں ہوتی ہیں. ہم پر ظالم اور جابر حکمران مسلط ہو جاتے ہیں. اور کربلا میں کیا ہوا تھا، مطلب جس وقت واقعی کربلا ہوا تو اس وقت یہی ہوا تھا نا کہ یزید جیسا فاسق جو قرآن الفاظ استعمال کر رہے، جو القابات ان لوگوں کے لیے دے رہا ہے، وہی کربلا میں تھا کہ فسق و فجور، فاسق اور فاجر، ظالم اور جابر حکمران جو تھے وہ امت پر مسلط کر دیے گئے تھے. کس لیے؟ امت نے اس فریضے کی انجام دہی سے کوتاہی کی تھی. تم میں سے اگر کوئی کسی منکر کو دیکھے تو اس کا فرض ہے، امام فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی کسی منکر کو دیکھے تو اس کا فرض ہے کہ اس کا بازو پکڑ کے اس کو روک دے. اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اگر زبان کی طاقت نہیں ہے تو دل سے، اپنے دل سے اس برائی کو برائی سمجھیے، اس ظلم کو ظلم سمجھیے. یقین جانے کہ برائی کو اگر آپ دل سے برائی سمجھتے ہیں اور ظلم کو ظلم سمجھتے ہیں، اگر دل سے بھی ساتھ دیتے ہیں، نہیں ہے ہمت آپ کی ہاتھ سے بازو پکڑ کے روکنے کی، زبان اپنی نہیں آپ کھول سکتے، اتنے مجبور ہیں، تو دل سے خاموشی اختیار کر کے دل سے، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہوتا ہے. یہ جو میں آپ کے سامنے، اگر دل سے بھی آپ ساتھ نہیں دے رہے ہیں، دل سے بھی آپ ظلم کو ظلم اور ناحق کو ناحق نہیں سمجھ رہے ہیں، دل سے بھی اگر آپ منکرات سے نفرت نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ایمان تو آپ کا گیا نا. وہ جو ایک شعر ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. تو اگر دل میں نفرت ہے برائی کے خلاف تو قدم اٹھائیے، غلط کو غلط کہنا سیکھیے، ظلم کو روکیے، حرام کو حرام کہیے اور حلال کو حلال کہیے. اور جب ہمیں سے ہر فرد اگر اپنی جگہ فرد واحد یہ تہیا کر لے تو یقینی طور پہ ایک طاقتور جماعت ہوگی جو اسی امت میں سے نکل کے سامنے آئے گی اور کہے گی کہ نہیں یہ ظلم ہے، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے، یہ غلط ہے، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اور پھر اسی امت کے لیے کہا گیا جو اس طرح ابھر کے سامنے آتی ہے کہ تم وہ بہترین امت ہو، کہ تم جیسے لوگوں کے لیے تم بہترین امت ہو، کہ تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا کہ تم حکم کرتے ہو نیکی کا، تم روکتے ہو بدی سے، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر. یہ اسی امت، اسی گروہ کے لیے کہا گیا. اور دیکھیے ایسا گروہ تیار ہمیں کرنا ہے. 313 کا جو گروہ ہوگا، جو اب وقت کے حسین اجل اللہ تعالیٰ فرجہم، جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، جن کے ہم ایک جلوے کے لیے منتظر ہیں، جن کے ظہور کے لیے منتظر ہیں، تو ان کو ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہوگی جو کہ ان کا ساتھ دے سکے. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بتایا ڈاکٹر صاحب. ہمارے پاس صرف 1 منٹ یا 2 منٹ ہے. میں یہ ضرور شارٹلی جاننا چاہوں گی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ برا مناتے ہیں لوگ، اگر ہم انہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی طرف دعوت دیں یا ان کو روکیں کسی برے کام سے، تو آج کے اس دور میں ہم کیا اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ میں چاہوں گی بس آپ ہمیں تھوڑا سا اس پہ بتائیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں. دیکھیے بنین، آج لوگ اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، زیادہ تر لوگ عمل نہیں کر رہے. لیکن وجہ یہ ہے کہ لوگ عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ عمل نہ کرنے کی سب سے وجہ یہ ہے کہ عمل کروانے سے پہلے نا عمل کرنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، تو جس کام کو آپ روک رہے ہیں یا کسی کام کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ظلم ہے اور وہ آپ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ اپنا تجزیہ کریں کہ آیا کہ آپ کے اندر وہ صفت موجود تو نہیں ہے، آیا کہ آپ ظالم تو نہیں ہیں، آیا کہ آپ جابر تو نہیں ہیں. آپ اگر وہ کام خود کرتے ہیں تو پھر آپ کسی کو روکنے کا حق نہیں رکھتے، اس لیے کہ وہ تو پلٹ کے کہے گا کہ جناب آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں اور آپ تو یہ کام خود کرتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلا کام جو کرنا ہے، کربلا جو ہمیں سبق دیتی ہے، وہ خود سازی کا سبق ہے. خود سازی، اپنے آپ کو بنانا، اپنے آپ کو مینوفیکچر کرنا. اپنے سب سے پہلے جو آپ شروع کریں گے، اگر امر بالمعروف آپ کو شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی ذات سے شروع کریں گے. اپنی ذات کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گھر سے شروع کریں گے، اپنے بچوں سے شروع کریں گے، اپنے بہن بھائیوں سے شروع کریں گے، اپنے فیملی ممبر سے شروع کریں گے. جب آپ کا گھر، آپ کا گھرانہ اس کی عملی مثال ہو جائے گا، تب آپ یہ حق رکھتے ہیں کہ آپ دوسروں کو اس طرف لائیں اور اس کی ترغیب دیں. اور یہ ہر فرد اپنے اپنے طور پہ یہ انجام دے. ایک استاد ہے تو وہ ایک رول ماڈل استاد بنے، ایک ماں ہے تو وہ ایک رول ماڈل، ایک باپ ہے
ایک ماں اور ایک باپ پہ سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، کہ وہ ایسا رول ماڈل بن کے دکھائے کہ اس کی اولاد جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے جو کام وہ کرتا ہے اس پہ عمل کرے، اور جو وہ کام نہیں کرتا ہے اس سے وہ رک جائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بہت ڈیٹیل میں ہمیں سمجھایا کہ کس طرح سے پروردگار ہمیں اس کا حکم دے رہا ہے، ہمارے آئمہ معصومین ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں اور کس طرح ہمیں اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ یہ بات بہت خوبصورت کہی آپ نے کہ ہمیں اپنی ذات سے شروع کرنا ہے تو ہی ہم کسی اور کو مشورہ دے سکیں گے یا اس کی طرف لا سکیں گے۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے اتنے مصروف ایام میں ہمیں ٹائم دیا، چونکہ آپ کی ظاہر ہے اور جگہ بھی مصروفیات ہوں گی، ریکارڈنگز ہوں گی۔ ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کی پوری ٹیم کی جانب سے۔ اور ناظرین کرام، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ مقصد فقط یہی تھا کہ ہم آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا سکیں کہ کس طرح سے کربلا کی تہذیب ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا درس دے رہی ہے۔ آج کے اس پروگرام کے فیڈ بیک سے میں لازمی آگاہ کریے گا۔ وآخر دعوانا للہ العالمین۔ رو کے سجاد سے کرتی تھیں سکینہ یہ کلام، کیا بھی دور ہے شام